بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا کے جمع باعتبار لفظ پر دو قسم ہیں، جمع تکسیر و جمع تسہیل. چلو جی، اسم کی چند ایک تقسیمیں چل رہی ہیں. اسم دو قسم ہے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم دو قسم ہے، اسم مذکر اور اسم مؤنث. اسم تین قسم ہے، اسم واحد، اسم مثنی جس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں، اسم مجموع جس کو جمع بھی کہتے ہیں. اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شے پر دلالت کرتا ہے. رجل ایک مرد. اسم مثنی وہ اسم ہوتا ہے جو دو پر دلالت کرتا ہے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس واحد سے آپ تثنیہ بنانا چاہتے ہیں اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح، آخر میں نون مکسورہ لیں تو واحد سے تثنیہ بن جائے گا. رجل سے رجلان، رجلین، مسلم سے مسلمان، مسلمین. اچھا جی، مجموع وہ اسم ہوتا ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے. جمع تصحیح اور جمع منتہی الجموع کا طریقہ مستقل ہے، اور اس کے علاوہ جمع مکسر کا کوئی طریقہ خاص نہیں ہے. وہ جو جمع مکسر بنتی ہے کتنے طریقے ہیں وہ تحقیق کی ہے، پڑتال کی ہے، تو 6 طریقے ملے ہیں جو آپ نے پڑھ لیے ہیں. بات سمجھیے جی؟ تو یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا. اب مسئلہ نمبر آج کا سبق یہ ہے کہ جمع باعتبار لفظ کے دو قسم ہے. جمع باعتبار لفظ کے دو قسم ہے. ایک اصل میں آگے تقسیم آئے گی، آگے ایک تقسیم آئے گی وہ نیچے بداں کے جمع باعتبار معنی بردو نوست آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ وضاحت کی ہے جی کہ جمع باعتبار لفظ کے دو قسم ہے. جمع دو قسم. آج کے سبق کا پہلا مسئلہ، ایک کا نام ہے جمع تکسیر جس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں. ایک کا نام ہے جمع تصحیح جس کو جمع سالم بھی کہتے ہیں. ہاں جی، جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے. جمع کی باعتبار لفظ کے دو قسمیں ہیں. جمع کی باعتبار لفظ کے دو قسمیں ہیں. آگے کی تقسیم آئے گی جمع کی باعتبار معنی کے دو قسمیں ہیں، وہ اگلا مسئلہ ہے. جی، جمع تکسیر اور جمع تصحیح. یہ جمع کی ایک بات چل نکلی ہے تو وہ پوری وضاحت کرنا چاہتے ہیں جو مسئلے یہاں ضروری ہیں جمع کے متعلق. بات سمجھیے کہ نہیں؟ وہ اس لیے شروع کر دیا ہے جی. دھیان کرنا، پچھلا کم قابو رہے نا پھر سبق سمجھ رہتا ہے جی. ہم بھی پتر کیا جمع کی باعتبار لفظ کے دو قسمیں ہیں، جمع تکسیر اور جمع تصحیح. جمع تکسیر جس کو جمع مکسر جمع مکسر کہتے ہیں، اور جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں. جمع سالم او مسلم ممکنہ، ضاربون جمع مذکر سالم، ضاربات جمع مؤنث سالم. پڑھا کہ نہیں؟ تو جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں، جمع تصحیح کو جمع اور جمع تکسیر کو جمع مکسر. وہ تو مصدر ہے، مصدر کی جگہ سے مفعول. گل سمجھی جی؟ مولوی جی کس لیے آئے ہو تسی؟ آن کے جمع باعتبار لفظ کے دو قسم پر ہے، جمع تکسیر اور جمع تصحیح. جان تو کہ جمع باعتبار لفظ دو قسم پر ہے، جمع تکسیر اور جمع تصحیح. جان تو کہ جمع باعتبار لفظ کے دو قسم پر ہے، جمع تکسیر اور جمع تصحیح. جی، جمع تکسیر عام کے بنائے واحد درو سلامت نہ باشد، درو سلامت نہ باشد، رجال و مساجد. بس ہر ایک کی تعریف اور بنانے کا طریقہ، ہر ایک کی بنانے کا. جمع تکسیر جمع مکسر، جمع تکسیر جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جب واحد سے جمع بنائی جائے تو واحد کی بنا سلامت نہ رہے. ہاں جی، جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ جب اس کی
ہوتی ہے کہ جس میں واحد کی بنا سلامت نہیں ہوتی. مطلب کیا ہے کہ جب واحد سے جمع بنائیں گے تو واحد کو توڑ مروڑ کریں گے تب جمع بنے گی. جی جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں بنا واحد کی بنا سلامت نہیں ہوتی. جس میں واحد کی بنا سلامت نہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ تثنیہ بھی واحد سے بنتا ہے، جمع بھی واحد سے بنتی ہے. یہ بات ذہن میں بٹھائے نا پہلے. جی شب پھر آپ کو جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ اس کی واحد کہ اس میں واحد سلامت نہ رہے. واحد کی بنا. جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ اس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے. نہیں ہوتی. جو لفظ لکھی وہ یاد ہے، بالکل تعریف صحیح ہے. اب جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ اس میں کہ جس میں واحد کی بنا بنا سلامت نہیں ہوتی. جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں واحد کی بنا سلامت نہیں ہوتی. ہاں جی پھر جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں واحد کی بنا سلامت نہیں ہوتی. مطلب ہے کہ جب واحد سے جمع بنائیں تو واحد جس ترتیب سے موجود ہے وہ اس کی ترتیب ٹوٹ جائے، خواہ لفظاً یا تقدیراً ٹوٹ جائے تو یہ جمع تکسیر ہوتی ہے. یہ جمع بات سمجھیے آپ. شاباش. جب جمع بنائے تو اس کے واحد جو ہے وہ جس طرح ہے وہ اس طرح حرفوں کے اندر کوئی حرف داخل ہو جائے یا حرکتیں بدل جائیں. بات سمجھیے، حرکت بدل جائے یا کوئی حرف درمیان میں داخل ہو جائے، جس طرح وہ 6 صورتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ کوئی نہیں. شاباش. ہاں جی جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ واحد کی بنا. واحد کی بنا تو مراد ہے بھی واحدانہ لفظ، واحدانہ لفظ یہ بھی پورا نہ رہے. اے مطلب ہے کہ واحد کی بنا اس میں سلامت نہ ہو. جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ واحد کی بنا اس میں سلامت نہ ہو. جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے کہ واحد کی بنا اس میں سلامت نہ ہو. چون رجال راجل واحد ہے، رجال اس کی جمع ہے. اس میں رجال کے اندر رجل اسی ترتیب سے موجود نہیں ہے، انہی حرکتوں کے ساتھ جو واحد ہے اس میں واحد بدل چکا ہے کہ کوئی نہیں. را رے بن چکا ہے، جو جا اگے الف آ چکا ہے. راجل سے رجال. مس جے دن سے مسا، سین پر زبر آ گئی، پھر آگے الف آ گیا. سمجھائیے جی. تو یہ اس میں کیا ہو گیا؟ واحد کی بنا سلامت نہیں رہی ہے جی. جیسے رجال اور مساجدو، جیسے رجال اور مساجدو. جیسے رجال اور مساجدو. جی یہ آگے تعریف اور مثالیں. اب جمع تکسیر بنانے کا طریقہ. جی وابنیہ جمع تکسیر در ثلاثی باسمہ تعلق دارت. بس تعلق دارت. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسم ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید ہے جس کی جمع تکسیر بنانی ہے، یا آپ کے پاس اسم رباعی ہے یا خماسی ہے. اگر آپ کے پاس اسم ثلاثی مجرد یا مزید ہے، آپ نے اس کی جمع تکسیر بنانی ہے تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے. اس کے کان لاؤ، عرب والے نے زبان نال تے انہاں کو سنو کہ انج بناندے نے. سمجھ آئیے. اس کے بنانے کا یہ طریقہ ہے. یہ سما پر موقوف ہے. یہ وہ جو بات پیچھے آپ نے پڑھی ہے یہ سما پر موقوف ہے. اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. کئی وزنوں پر آتی ہے. کئی بولو نا، کئی وزنوں پر آتی ہے. زارابتن، زرابن، زرابن، زربن، زربانن، زرابن، ازرابن، تزربن، تزروبن. یہ جو 9 وزن پکوائے جاتے ہیں یہ ضارب ان کی جمع نہیں آتی ہیں. یہ فرضی طور پر بنا کر پکوائی ہیں کہ ثلاثی
ثلاثی مجرد کی جمع، ثلاثی کی جمع مکسر اکثر ان وزنوں پر آتی ہے، 9 وزنوں پر. کون سے؟ جو پکوائے جاتے ہیں وہاں پہ جی. یہ نہیں ہے کہ زارب کی جمع ساری یہ آتی ہے، صرف وہ اس لیے پکوائے جاتے ہیں کہ جمع مکسر ثلاثی کی ان وزنوں پر اکثر آتی ہیں. ان وزنوں پر یہ 9 جو وزن ہے کون سے؟ میں نے زاربتن پہلا سیکھا یار، کمال ہے. زاربتن، زرابن، زربن، زربن، زربیان، زرباء، زربانن، زرابن، ازرابن تے زربن تے زروبن. اے جڑے 9 وزن نے اکثر جمع مکسر ثلاثی کی ان وزنوں پر آتی ہے، اس لیے وہ وزن وہاں پکوائے جاتے ہیں. گل سمجھیے، اکثر ان وزنوں پہ آتی اکثر. اور افعال اضراب کے وزن پر بہت زیادہ آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے جمع. گل سمجھی کہ نہیں؟ ایک ہے جمع منتہل جموع، اس کا خاص طریقہ ہے بنانے کا، اس کا وہ آ جائے گا. بات سمجھیے؟ ایسا بس وہ قانون چلا، پہلا قانون انشاءاللہ پرسوں جو شروع ہونا ہے اس میں جو طریقہ آئے گا تفصیل نہ. خیر ہوگا جی. چلو جی. اور ابنیہ جمع ہے بنا کی. کس کی؟ یہ خود جمع مکسر ہے کہ ان دے وچ بنا سلامت کوئی نہیں. ابنیہ دے وچ بنا سلامت، بنا ٹوٹی پئی ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ آپ جمع مکسر ہے، خود آپ مثال ہے. اور جمع تکسیر کی بنائیں ثلاثی میں سما کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اور بڑھ سمجھیے، ثلاثی مجردی جمع مکسر اکثر انہاں 9 وزناں تے آندی ہے جڑی باپ پکوان لگیا پکوائی دا ہے، کوئی کھانے چ پئی، اور قانون کوئی نہیں ہے جی. باقی وہ جو 6 طریقے آپ نے پڑھے ہیں وہ ہے کہ جمع تکسیر جو بنتی ہے تو وہ اس طریقے سے بنتی ہے، کبھی کمی، کبھی زیادتی، کبھی حرکتیں بدلنا، کبھی حرفوں کی کمی، کبھی زیادتی کرنا. وہ بھی 6 طریقے ملے ہیں جی. جی اور بنائیں جمع تکسیر کی ثلاثی میں سما کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اس لیے جب آپ لغت پڑھیں نا، لغت ہے جی جو ڈکشنری وہ کھولو گے نا تے وہ ہر مفرد لفظ دے نال ان دی جمع تصحیح نہیں دسن گے بھی کنج ہوندی، کیونکہ تو قانون آ رہا ہے. جیڑی ان دی جمع مکسر آوے گی او نال دسن گے جیم پا کے نا، جیم اگوں لکھیا آوے گا بھی ان دی جمع اس وزن تے ہوندی ہے جی. کیونکہ منجد کھولو نا جی تے نال جیم لکھیا ہوندا صرف اس واسطے کہ چونکہ اس لفظ دی جمع چونکہ تعلق ان نال سما نال بھی عرب اس لفظ دی جمع کی بڑھدے نے، وہ لکھیا ہوندا کہ یہ ہے. گل سمجھیے جی. اس مجبوری کی وجہ تو ہر مفرد نال جمع لغت وچ دسنی پیندی ہے تے جمع تصحیح نہیں دسنی پیندی، کیونکہ تو قانون تو ہر لفظ آپ بنا سکتے ہو جی. جویں جنہاں نے جی وہ تسنیہ پڑھیا جی، ہن تسنیہ نہیں دسن گے بس کہیا تے مثلا زید تسنیہ بناؤ کیویں مسلم گل دسن دی لوڑ ہی کوئی بن گئی گل. ہاں جی. اور بنائے جمع تکسیر کی ثلاثی میں سما کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ گل سمجھ لیجیے، جب لغت پڑھو تو آگے لکھا ہوا کہ اس کی جمع یہ ہے، وہ کیڑی جمع بھی ان دی جمع مکسر بھی ایس اے ہوگی جی. کیونکہ ارباں کو جی سنے اوی پڑھنی آپ اسی بنا نہیں سکتے، اس واسطے انہوں دی مجبوری ہوتی لغت والوں دی کہ وہ جمع نوں دسنی پیندی ہے جی. وقیاس رات رو مجالے نیز. ایک دوسرا اگر وہ مصدر ہوئے تو پھر وہ کہڑے مطلب نہ مصدر نہیں، مصدر ٹھیک ہے، یا کوئی ایک سیگا آ گیا تو ایک کہڑے باب دے وے ثلاثی مجرد دے 6 باباں وچ وہ بھی نال دسنا پیندا ہے. اگلے باب تے واضح نے کہ 12 تے 2 تے 1 3 وہ سارے پتہ نے جی کہڑے کہڑے وزن کرے. سمجھ آندی ہے؟ تے ثلاثی مجرد دی مصدراں کو نہیں پتہ لگدا کہ بھی اندا سمجھ آندی پئی کہ نہیں. ضرب نصر یہ کی پتہ لگتا ہے کہ بھی عالم یا فاعل یا فعل افعال یا فعل کو لگتا ہے پتہ. مثلا افعال کو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جن دی مصدر افعال ہوئے وہ افعال یفعل ہوندا ہے، جن دی مصدر تفعیل ہوئے وہ صرف یصرف ہوندا ہے. لیکن یہ ثلاثی مجرد دی مصدر کو نہیں پتہ لگتا کہ
کہندا ماضی مضارع 6 وزناں وچوں، اس واسطے انہوں نے یہ بھی نال دسنا پیندا ہے جی. اتنے پھر لکھا ہوتا جی 6 باباں دے نام بریکٹ جو دواد کی مطلب نون این بلکہ این نہیں سین اکثر استعمال ہوتا ہے سامع یا اسما سمجھے یا ایویں ہا تے ایویں شین یہ مطلب نال تے میم مانا یا مطلب لکھا ہوتا ہے. گل سمجھیے تو اے بھی وہ مجبوری ہوتی ہے بھی جیڑی شاید نہیں پتہ لگ سکتی وہ پھر نال انہوں دسنی پیندی ہے جی. جی جتنے دو لکھن مطلب ہوتا ہے بھی یہ باب عربی میں 2 وزنوں کے استعمال ہوتا ہے جی. اے مطلب جی وقیاس چلو جی یہ وہ جملہ ہے جی بھائی ان قیاس یعنی قانون کو کوئی دخل نہیں ہے. ثلاثی کی جمع مکسر کس وزن پر آتی ہے اس کا کوئی قانون عربوں سے جس طرح سنا ہے اسی طرح آتی ہیں. اور پھر اکثر جڑیاں نے وہ 9 وزناں تے آندیاں نے جڑے پکوائے نے پلے پیندی پئی ہے. چلو جی صبر کرنا. اور قانون کو اس میں یعنی جمع مکسر بنانے میں کوئی مجال نہیں ہے. اور قانون کو اس میں کوئی مجال نہیں ہے. یا قیاس کا معنی کر لے عقل اور عقل کو اس میں کوئی مجال نہیں ہے یعنی جمیں پچھوں آ رہے کم اومی ایسا پڑھنا ہے. جی اور قانون کو اس میں کوئی مجال نہیں ہے. جی اما در ربائی و خماسی بر وزن فعالذو آیت جی چون جعفر و جعافر و جحمارش و جحامر. بس یہ بچ بہت جن ہے تسی لیکن ٹھیک نہیں. اچھا جی اسم ربائی ہو اسم اور اسم خماسی ہو تو ان کی جمع تکسیر کا خاص وزن ہے. اسم ربائی اور اسم خماسی کی جمع تکسیر کا وزن ہے فعال لے لو. کیا ہے تو اسم ربائی کی جمع تکسیر اور اسم ثلاثی ابھی پڑھا ہے کہ اس کی جمع تکسیر جو ہے وہ کسی خاص وزن پر نہیں آتی. مختلف اوزان ہیں جن میں سے وہ 9 زیادہ مشہور ہیں. بات سمجھیے. اب بیان کر رہے ہیں کہ اسم ربائی اور اسم خماسی ان کی جو جمع ہے تکسیر کون تصحیح بھی آئی نہیں وہ آگے جمع تکسیر یہ خاص وزن پہ آتی ہے فعال لے لو. کس وزن پر فعال لے لو کے وزن پر. کیا کہ اسم ثلاثی کی اس جمع تکسیر کا کوئی خاص وزن کوئی قانون نہیں ہے. وہ عربوں سے جس طرح سنا ہے اسی طرح وہ جمع آتی ہیں. 9 وزن وہ مشہور ہیں. اور اسم ربائی اور اسم خماسی ان کی جمع تکسیر خاص وزن پر آتی ہے. وہ کیا ہے وزن فعال یعنی ہم بنا سکتے ہیں. جب وزن پتہ چل گیا تو ہم اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں. آخر تمہیں نے کیا اسم ربائی اور اسم خماسی اسم ثلاثی کی جمع تکسیر کا تو کوئی خاص وزن نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے. کوئی قانون نہیں ہے. جس طرح عربوں سے سنی ہے اسی طرح یہ آئے گی. اسم ربائی اور اسم خماسی کا خاص وزن ہے وہ فعال فعال. دیکھیں جعفر سے جعافر جحمارشن سے جحامرو. سوال ہے شین کدھر گیا ہے تو بحذف حرف خامس. چونکہ 4 حرف باقی رکھنے ہیں فا عین اور 2 لام رکھنے ہیں تو خماسی میں تو 3 لام ہوتے ہیں تو 5ویں حرف کو حذف کر دیں گے. 5ویں حرف کو کیونکہ اس کو لانا ہے اسی سانچے پر کون سا تو اس میں تو کتنے 3 لام ہیں اس لیے تیسرے لام کو حذف کر دیں گے. تو ہمارے شر سے کیا بنے گا جہمیرو. ہاں جی کیا کہ جیسے جعفر سے جعافر اور جحمارشن سے جحامر. چونکہ خماسی میں 5 حرف ہوتے ہیں چونکہ خماسی میں 5 حرف ہوتے ہیں تو ہم نے جمع بنانی ہے فعال لیلو کے وزن پر یعنی فا عین 2 لام بنانے ہیں اس لیے تیسرے لام کو حذف کر دیں. کیا کیا بلا ہوا جعفر کے جمع ہے جعافر
جعافرو اور جعفر شن کی جمع ہے جحامرو. تو سوال ہے شین کدھر گیا؟ سوال ہے کہ شین کدھر گیا؟ تو ہم نے جواب یہ ہے کہ ہم چونکہ اس کا وزن خاص ہے، خاص ہے فعالو، اس میں 2 لام ہیں اور خماسی میں، اس لیے تیسرے لام کو نہیں سمجھنا ہے. ویسے تفصیل اگلی کتاب ہے پہ بہت ساری جی گل سمجھیے، موٹیاں موٹیاں گلا صرف جی. بہرحال ربائی میں اور خماسی میں فعالو کے وزن پر آتی ہے. کون؟ جمع تکسیر، جیسے جعفر سے جعافر، یعنی گویا عبارت اصل انجے چون از جعفر جعافر. سمجھیے جی. اور جیسے ہمارے شن سے جحامرو. سوال ہے شین کدے کیتا؟ 5ویں حرف کے حذف کے ساتھ جی. بہرحال ربائی میں اور خماسی میں فعالو کے وزن پر آتی ہے. کون آتی ہے؟ آتی ہے جمع تکسیر. ہاں. جیسے جعفر سے جحافرو اور جحمائن سے جحامرو. 5واں کدے گیا؟ حرف کے حذف کے ساتھ. سوال کا جواب بشین کدے کیتا ہے اس کو؟ کیونکہ جو وزن ہے وہ ہے فاعل 2 لام، تو اس میں تو 3 لام، اس لیے تیسرے لام کو کیا کریں گے؟ میں نہ کروں بچوں. بہرحال ربائی اور خماسی میں فعالو کے وزن پر آتی ہے. جیسے جعفر سے جعافرو اور جحمارشن سے جحامرو. جان کرو گے. کے ساتھ جمع بیتبار لفظ کے 2 قسم ہے. بات چل نکلی ہے جمع کی، اس لیے جمع کے متعلق کچھ اور قوانین بیان کرتے ہیں. تو جمع کی تقسیم کرتے ہیں کہ جمع بیتبار لفظ کے 2 قسم ہے، جمع تکسیر مکسر، جمع تصحیح سالم. جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہیں ہوتی. رجال میں رجل پورا موجود نہیں ہے، پورے سے مراد اسی ترتیب کے ساتھ اسی حرکتوں کے ساتھ موجود، اور مساجد میں مسجد اسی طرح موجود نہیں ہے جی. اچھا جی. اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی. جمع تکسیر کس طرح بنائی جاتی ہے؟ تو جمع تکسیر اسم ثلاثی کی کس وزن پر آتی ہے اس کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ سما پر موقوف ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ صرفیوں نے کوشش کر کے ثلاثی کی جمع تکسیر اکثر جن وزنوں پر آتی ہے وہ وزن جمع کر کے بابوں کے اندر وہ وزن یاد کرا دیے جاتے ہیں. ضربۃ ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب اضراب ضرب ضروب. اکثر ان 9 وزنوں پر آتی ہے. بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اضراب ضرب کے ضرب ضرب میں ہوتی ہے جی. اچھا جی. ضرب بھی مثلا وہ جو 6 آپ نے پڑھی اوپروں 6 ان میں پہلی کیا ہے؟ سنوان. یہ کس وزن پر ہے؟ زربان. نا یہ سنبن ہے، سنبن ٹھیک ہے. فعلان ہے کہ کوئی نہیں. دوسری فولن ہے، تیسری بھی فولن ہے، چوتھی ہے فعالن ہے کہ کوئی نہیں. آگے رسولن یہ فعولن کے وزن پر ہے. غلمان یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے جی. تو اکثر جو ہیں وہ 9 وزن آتے ہیں، بقاور بھی وزن ہیں بہت سارے چیزیں. کیا سمجھیے آپ؟ باقی رہ گیا اسم رباعی اور اسم خماسی. تو ان کی جمع تکسیر جمع مکسر خاص وزن پر آتی ہے. فعاللو فعاللو. تو چونکہ خماسی میں لام 3 ہوتے ہیں اس لیے جب جمع بنائیں گے تو تیسرے لام کو حذف کر دیں. جعفرن سے جعافرو،
اور جہ مارے شن سے جہاں میرو. ہوں آگے پڑھو جی. وجمع تصحیح آست کے بنا واحد درو سلامت مان. بس دوسری قسم ہے جمع کی جمع تصحیح جمع سالم. جمع تصحیح جمع سالم جمع تصحیح جمع سالم. جمع سالم جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں واحد کی بنا سلامت رہتی ہے. واحد جس طرح موجود ہے اسی طرح ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. آخری حرف کا اعتبار نہیں, وہ تو محلِ اعراب ہوتا ہے, اس کا لحاظ نہیں کرنا. اس سے پہلے جس طرح موجود ہے اسی طرح موجود ہے. ہاں جی. جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ اس میں واحد کی بنا سلامت رہتی ہے. اور جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ اس میں واحد کی بنا سلامت ہوتی ہے. پھر شاباش. جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ اس میں واحد کی بنا سلامت ہوتی ہے. اقرا کو مولوی جی. اور جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ اس میں واحد کی بنا سلامت ہوتی ہے. واحد کی بنا سلامت ہوتی ہے. آخری حرف پر جو کہ وہ محلِ اعراب ہوتا ہے اس کا لحاظ نہیں ہوتا, اس سے پہلے حرفوں کا لحاظ ہے کہ وہ جس طرح ہیں اسی طرح رہیں گے. آگے علامتیں لگا کر جمع بنائیں گے, مفرد کو نہیں چھیڑیں گے. گل سمجھیے. ٹرک دے اتنے نہیں کار لدنی پیچھے بننی ہے. اتنے لدی تے جمع تکسیر بن گئی, سمجھے نے پیچھے کنڈا پساؤنا ہے تے ٹرک نو کچھ نہیں آخنا. مطلب ہے جی. اور جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ واحد کی بنا اس میں سلامت رہتی ہے. اور جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ واحد کی بنا اس میں سلامت رہتی ہے. تصحیح ہفت اقسام سے کیا ہے؟ مضاف ثلاثی. چلو جی. یہ کیا سیغہ ہے, کس باب کی مصدر ہے؟ باب تفعیل. چلو جی. اور جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے کہ واحد کی بنا اس میں سلامت رہتی ہے. اگے جی. وہاں بار دو قسم است, جمع مذکر و مؤنث. جمع مؤنث نے لکھا ہے. چلو جمع مؤنث. جمع مذکر و جمع مؤنث. اچھا جی. جمع تصحیح اور جمع سالم جس کی ابھی تعریف پڑی ہے کہ جمع تصحیح جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سلامت رہتی ہے. جمع تصحیح اور جمع سالم کی دو قسمیں ہیں, جمع تصحیح مذکر جمع تصحیح مؤنث. جمع تصحیح مذکر جمع تصحیح مؤنث. ہاں جی. جمع تصحیح کی دو قسمیں ہیں, جمع مذکر اور جمع تصحیح. جمع تصحیح مذکر جمع تصحیح مؤنث. ہاں جی. جمع تصحیح کی دو قسمیں ہیں, جمع تصحیح مذکر جمع تصحیح مؤنث. تے پھر انہوں عام طور تے بولی دے جمع مذکر سالم تے جمع مؤنث سالم. کی بولی دے؟ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم. کی بولی دے؟ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم. کیا کہتے مولوی جی؟ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم. انجا کہتے عام طور تے. گل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس جی. چلو جی. اور وہ کون جمع تصحیح دو قسم پر ہے, جمع مذکر اور جمع مؤنث. اور وہ دو قسم پر ہے, جمع مذکر اور جمع مؤنث. اور وہ دو قسم پر ہے, جمع مذکر اور جمع مؤنث. جی. جمع مذکر آست کے واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخر پیوندر چو مسلمون و مسلمین. بس تعریف آ گئی ہے کہ جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سلامت ہوتی ہے اور وہ دو قسم پر ہے, جمع مذکر اور جمع مؤنث. اب ہر ایک کے بنانے کا طریقہ, ہر ایک کے بنانے کا طریقہ, اس طریقے کو تعریف کی شکل میں لائے ہیں. پہلے طریقہ سنیں دھیان سے. جمع مذکر تصحیح کہو یا جمع مذکر سالم کہو یا لفظ عام استعمال ہے کی جمع سالم. جمع تصحیح بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مفرد کی آپ جمع تصحیح بنانا چاہتے ہیں اس مفرد کے
اس مفرد کے آخر کو ضمہ دے کر آگے واو، واو کے بعد نون مفتوحہ، یہ رفع حالت میں، یا مفرد کے آخر کو کسرہ دے کر آگے یا اور آخر میں نون مفتوحہ لے آئیں، یہ نسبی اور جری حالت میں، تو اس طرح جمع مذکر سالم جمع مذکر تصحیح بن جائے گی۔ پھر سنیں، جمع مذکر تصحیح یا جمع مذکر سالم، جمع مذکر تصحیح جمع مذکر سالم کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، جس واحد سے آپ جمع مذکر سالم جمع مذکر تصحیح بنانا چاہتے ہیں، اس واحد کے آخر کو ضمہ دے کر آگے واو، واو کے بعد نون مفتوحہ، یا اس واحد کے آخر کو کسرہ دے کر آگے یا کے بعد نون مفتوحہ لے آئیں، تو یہ جمع مذکر تصحیح جمع مذکر سالم بن جائے گی۔ ہاں جی، جمع مذکر تصحیح بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر کو ضمہ دینا ہے، دے کر ضمہ دے کر آگے واو لگانی اور ہے، واو کے بعد نون مفتوحہ، واو کے بعد نون مفتوحہ لگانا ہے، یہ رفع حالت ہے، یا مفرد واحد کے آخر کو کسرہ دے کر آگے یا لگانا چھڑے، آگے یا کے بعد نون مفتوحہ، یہ اس کی نسبی جری، آگے یا اور یا کے بعد نون مفتوحہ، آگے یا اور یا کے بعد نون مفتوحہ، بس گل پوری ہوگی کہ لگانا لگی کھانا کیا ہوگا جی۔ تو اس طرح کیا بن جائے گی، جمع مذکر سالم جمع مذکر تصحیح۔ آنکھ بھائی، جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس واحد سے جمع مذکر سالم بنائیں گے بنانا چاہتے ہیں اس کے آخر کو ضمہ دے کر آگے واو، واو کے بعد نون مفتوحہ، یا اس کے آخر کو کسرہ دے کر اس کے آخر کو کسرہ دے کر آگے یا اور یا کے بعد نون مفتوحہ لے آئیں، بن جائے گی۔ گل سمجھے کہ کوئی نہیں؟ یہ ہے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ۔ مسلمون سے، راجولن سے، زیدن سے، عمرن سے، اردن سے، کتابن سے، اور پاویں پڑھن سے پاویں نہ لفظ طریقہ سکھو نا جی، ہاں، کتابن سے، جبلن سے، گل سمجھیے، زاربن سے، عالمن سے، ناصرن سے، مانعن سے، شریفن سے، اے مطلب ہے گل سمجھیے، یہ مذکراں دی بندی ہے، مؤنثاں دی نہیں بننی، چونکہ مذکر سالم اس واسطے زارباتن دی نہیں بنانے، زارباتون زارباتین اتنے نہیں بنانے جی، مذکراں دی جمع مذکر بندی، مذکر دی گل سمجھیے، اے مطلب ہے جی۔ حامدن سے، تائبن سے، عابدن سے، پڑھو بڑا پوری ہے، کہ تائبون سمجھے نا، وہ سارے جمع بڑی روایت دیا جی۔ پہلا کیا سیکھے، تائبن سے کیا بنا، رفیع حالت، جری حالت، اگے کیے عابد سے عابدون عابدین، آگے سائحن سے، آگے راکعن سے، ساجدن سے، اے مطلب ہے یہ ساری جمع بڑی ہے، تائبو کیسا قرآن پاک سے انداز ہے جی پیارا۔ اچھا جی، جتنے مرضی لفظ اسے بنا سکتے ہو، سمجھے نا، جتنے مرضی، اے مطلب ہے جی گل سمجھی جے، اے طریقہ ہوں جہاں طریقے ہوندے بنے پکائی جاؤ نا مہربانی، پھر اگر جلے لوڑ پوے تو پھر جڑا نا جی انجنا بھی کو ہس کے دند بگا جڑے جی، سمجھائے نا جی، منع کرو بھائی۔ جمع مذکر وہ جمع ہوتے ہیں کہ واؤ ما قبل مضمون
مقصور اور نون مفتوحہ اس کے آخر میں متصل ہوتا ہے، جی جیسے مسلمون اور مسلمین. ہاں بھی سجو جمع مذکر وہ جمع ہوتی ہے کہ واو ماقبل مضموم یا ماقبل مقصور اور نون مفتوح اس کے آخر میں ملائیں تو جب جیسے مسلمون اور مسلمین. جی وجمع مؤنث آست کے الف باتائے باخرش پیوندن چون مسلمات. بس جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث تصحیح، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث تصحیح کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، یہ کس سے بنتی ہے؟ مؤنث سے بھی بنتی ہے، مذکر سے بھی بنتی ہے. تفصیل اگلی کتابوں میں ہے گی. مذکر لا یا کل کی جمع بھی جمع مؤنث سالم بن سکتی. اب آپ طریقہ سیکھیں. آپ مجمل جس واحد سے جمع مؤنث سالم بنانا چاہتے ہیں، طریقہ یہ ہے اس کے آخر میں الف اور تا لگا دیں، اس کے آخر میں الف اور تا لگا دیں. تو الف خام خواہ چاہتا ہے کہ میرا ماں قبل کیا ہو، تو وہ خام خواہ اس کو فتح دینا پڑے گا. جی یعنی آپ جس واحد سے جمع مؤنث سالم بنانا چاہتے ہیں اس کے آخر کو فتح دے کر آگے الف، الف کے بعد تا متصل کر دیں. اللہ جو دیکھو عربی چ کتاب آندی ہے انج دی جتوں حلوا ٹریا اوتھے جڑ گیا. سمجھ نہیں؟ ایک کتاب آندی ہے لمی الف بے تے، او جڑی تے ہوندی ہے نا لمی، ایتھے او مراد ہے. سمجھ آئیے کیڑی تے؟ او لمی تے اے مراد ہے، گول نہ. اور جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس واحد سے آپ جمع مؤنث سالم بنانا چاہتے ہیں اس واحد کے آخر کو فتح دیں، اس کے بعد الف، اس کے بعد تا لائیں تو یہ جمع مؤنث سالم بن جائے گی. جمع مؤنث سالم بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ جس واحد سے جمع مؤنث سالم بنانی ہے اس کے آخر کو فتح دے گا اور آخر میں الف اور تا لائیں تو جمع مؤنث سالم. آخر کو اس کے آخر کو فتح دیں، اس کے بعد الف، الف کے بعد تا لے لائیں. این آخنا جمع مؤنث سالم جس مفرد سے بنانی ہے اس کے آخر کو فتح دے کر اس کے آخر کو فتح دے کر آگے الف، الف کے بعد تا لے آئیں. مطلب ہے سمجھائیے، یعنی مفرد کے آخر کو فتح دے کر آگے الف اور تا متصل کر دیں، فتح دے کر الف اور تا متصل کر دیں. جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس واحد سے جمع مؤنث سالم بنانی ہو اس کے آخر کو فتح دے کر اس کے آگے الف اور تا متصل کر دیں تو یہ جمع مؤنث سالم بن جائے گی. سمجھے کہ نہیں؟ ایسا بس کیا بن جائے گی؟ جمع مؤنث سالم. ایسا بس اگر اس مفرد کے آخر میں پہلے الف موجود ہے، الف مکسورہ، اس کو یا سے بدلا کر آگے الف تا لگانا ہے. اگر اس مفرد کے آخر میں پڑھو گا گردان زور بادی پڑھو نا، یان تس نہیں ہے لگے زوربا یاتن الف، یہ قانون پڑھے گا آگے. پہلے اس زور با کے الف کو کس سے بدلایا، پھر آگے الف تا لگائے تو کیا بن گیا؟ نصرہ سے، علماء سے، شرفا سے، منع سے، منعیاتن. بات سمجھیے؟ تزاربتن سے قانون آپ نے پڑھے اس میں سر بطرال میں اصل میں بنتا ہے زاربتاتن. کیا بنتا ہے؟ بن گئی ہے. اب پھر ایک اور مجبوری آ گئی کہ علامت دو علامت تانیث جمع ہوگی تو پہلی تا کو حذف کیا ہے، وہ بعد کی بات ہے. جمع بنانے کا وہی طریقہ ہے. کیا بن گئی؟ زاربا بن گیا، پھر تا کو حذف کیے زارباتن بن گیا. بات سمجھی کہ نہیں؟ تو جس مفرد سے آپ جمع مؤنث سالم بنانا چاہتے ہیں آخر کو فتح دے کر آگے الف اور تا کو لاحق کر دیں تو وہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ بن جائے گا. اردن سے
سمجھنے واسطے یار کتاب ان سے، سمجھنے واسطے ویسے سمجھائیے جی حمد ان سے، یوم ان سے، اے مطلب جی ملک ان سے، ملکات عصا ربہ پڑھنا ہے مسلمات وابکارا، اے سارے جمع مؤنث سالم دے سیگے نے جی سبحان اللہ جی۔ تسی تانوں سونے واسطے یہو جی بیویاں دیاں گے جنہاں دی آ صفتاں ہون گیاں، پر کیڑی کیڑی پہلے آرام نال سات صفتاں نہ وچ ہون گے، اسی تو یہو جی بیویاں دے دیاں گے جی۔ اللہ اکبر کبیرا، چلو جی۔ اور جمع مؤنث کیڑی؟ وہ ہوتی ہے کہ الف ساتھ تا کے اس کے آخر میں، مراد واحد کے آخر میں متصل ہوتا ہے، جیسے مسلماتن، اصل میں مسلماتاتن ہے، کیا ہے؟ کر چکے ہو، تا حذف کی ہے بعد میں جی۔ اور جمع مؤنث وہ جمع ہوتی ہے کہ الف ساتھ تا کے اس کے آخر میں متصل ہوتا ہے جی۔ اور جمع مؤنث وہ جمع ہوتی ہے کہ الف ساتھ تا کے اس کے آخر میں متصل ہوتا ہے، جیسے مسلمات۔ سمجھیے گل کے کوئی نہیں، تو جمع تصحیح وہ جمع ہوتی ہے جس کی بنا اس میں سلامت رہتی ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع تصحیح بھی کہتے ہیں، جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ جمع مذکر تصحیح، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث تصحیح، جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ اور مثالیں، اگر سمجھیے ایشا